السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشف کمل اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستو، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے اس کا تیسرا والیوم شروع کیا ہوا۔ تیسرے والیوم کا پہلا باب ہے کتاب الآداب، اور اس میں آج کا جو چیپٹر ہے وہ ہے ظلم کا بیان۔ حدیث نمبر ہے 5123۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم روز قیامت کئی اندھیروں کا باعث ہوگا۔ حدیث نمبر 5124۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ظالم کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، لیکن وہ جب اسے پکڑتا ہے تو پھر اسے چھوڑتا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، تیرے رب کی پکڑ اسی طرح ہوتی ہے جب وہ بستی کے ظالموں کو پکڑتا ہے۔ حدیث نمبر 5125۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مقام میں ہجر کے پاس سے گزرے تو فرمایا، تم ان مساکن میں جہاں کے باشندوں نے اپنے اوپر ظلم کیا روتے ہوئے داخل ہونا، کیونکہ جس عذاب میں وہ مبتلا ہوئے کہیں تم بھی اسی میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ساتھ ڈھانپ لیا اور رفتار تیز کر دی حتیٰ کہ وہ وادی سے گزر گئے۔ حدیث نمبر 5126۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص پر اپنے مسلمان بھائی کا اس کی عزت سے متعلق یا کسی اور چیز سے متعلق کوئی حق ہو تو وہ دنیا میں اس سے معافی تلافی کروا لے، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جب اس کے پاس درہم و دینار نہیں ہوں گے۔ اگر اس کے پاس عمل صالح ہوں تو وہ اس سے اس ظلم کے بقدر لے لیے جائیں گے، اور اگر اس کی نیکیاں نہیں ہوگی تو حقدار کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ حدیث نمبر 5127۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جس شخص کے پاس درہم و ہوں نہ مال و متاع۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے مفلس وہ شخص ہے جو روز قیامت نماز، روزے اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، اور وہ بھی آ جائے گا جس سے اس نے گالی دی ہوگی، جس سے کسی پر بہتان لگایا ہوگا، جس کسی کا مال کھایا ہوگا، جس کسی کا خون بہایا ہوگا، اور جس کسی کو مارا پیٹا ہوگا۔ اس مظلوم کو اس کی نیکیوں میں سے نیکیاں دے دی جائیں گی، اور اگر اس کے ذمہ حقوق کی ادائیگی سے پہلے ہی اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان کے حقداروں کے گناہ لے کر اس شخص پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 5128۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم روز قیامت حقداروں کو ان کے حقوق ضرور ادا کرو گے، حتیٰ کہ سینگوں والی بکری سے سینگوں کے بغیر بکری کو بدلہ دلایا جائے گا۔ حدیث نمبر 5129۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماہو نہ بنو وہ اس طرح کہ تم کہو کہ اگر لوگوں نے اچھا سلوک کیا تو ہم بھی اچھا سلوک کریں گے، اور اگر انہوں نے ظلم کیا تو ہم بھی ظلم کریں گے، بلکہ تم اپنے آپ سے عزم کرو کہ لوگوں سے اچھا سلوک کیا کرو تو تم بھی اچھا سلوک کرو گے، اور اگر انہوں نے برا سلوک کیا تو تم ظلم نہیں کرو گے۔ حدیث نمبر 5130۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام خط لکھا کہ آپ اختصار کے ساتھ مجھے وصیت لکھیں۔ چنانچہ انہوں نے لکھا، السلام علیکم، اما بعد، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص لوگوں کو ناراضی کے بدلے میں اللہ کی رضا تلاش کرتا ہے تو اللہ اسے لوگوں کے شر سے کافی ہو جاتا ہے، اور جو شخص اللہ کی ناراضی کے بدلے میں لوگوں کی خوشحالی تلاش کرتا ہے تو اللہ اسے لوگوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ والسلام۔ حدیث نمبر 5131۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ورزش کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر گراں گزری، اور انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ہے جس نے اپنے آپ پر ظلم نہیں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے یہ مراد ہے نہیں بلکہ اس سے مراد شرک ہے۔ کیا تم نے لقمان کا قول نہیں سنا جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک عظیم ظلم ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، ایسے نہیں جو تم گمان کرتے ہو، یہ تو وہ ہے جسے۔ حدیث نمبر 5132۔ ابو امامہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت مقام و مرتبے کے لحاظ سے وہ شخص بدترین ہوگا جس نے کسی کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت ضائع کر لی۔ حدیث نمبر 5133۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمال نامے تین قسم کے ہیں، ایک وہ اعمال نامے جسے اللہ معاف نہیں فرمائے گا، وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے، بے شک اللہ معاف نہیں کرتا اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ ایک وہ اعمال نامہ ہے جسے اللہ نہیں چھوڑے گا، وہ ہے بندوں کا آپس میں ظلم کرنا تاکہ ایک دوسرے سے بدلہ لے لیں، اور ایک وہ اعمال نامہ ہے جسے اللہ کی پرواہ نہیں کرے گا، وہ ہے بندوں کو اپنے اور اللہ کے درمیان ظلم کرنا، یہ اللہ کے ہے، اور اگر وہ چاہے تو اسے عذاب دے دے، اور اگر چاہے تو اسے درگزر فرمائے۔ حدیث نمبر 5134۔ حدیث نمبر 5134۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا مظلوم کی بددعا سے بچو، وہ اللہ سے اپنے حق کا مطالبہ کرتا ہے اور بے شک اللہ حقدار سے اس کا حق نہیں روکتا۔ حدیث نمبر 5135۔ اوس بن شرجیل سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ظلم کے ساتھ چلتا ہے تاکہ وہ اس کو تقویت پہنچائے، وہ شخص جو ظالم کے ساتھ چلتا ہے تاکہ وہ اس کو تقویت پہنچائے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے، ایسا شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 5136۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ ظالم شخص اپنے آپ ہی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ ابو ہریرہ نے فرمایا، ہاں اللہ کی قسم، حتیٰ کہ سرخاب ظالم کے ظلم کی وجہ سے دبلی پتلی ہو کر اپنے آشیانے ہی میں مر جاتی ہے۔ امام بیہقی نے چاروں احادیث شعب الایمان میں روایت کی ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔